بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں آپ کے لیے جو ولاگ لے کے وہ میرے پچھلے ولاگ کا ہی حصہ ہے، جو میں نے بیٹیوں کے بارے میں بنایا تھا، اس کے چند پوائنٹ رہ گئے تھے، تو آج میں وہی چند باتیں آپ کو ساتھ دوبارہ شیئر کروں گی اور آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ تو اس میں سب سے پہلے بھی جیسے کہ پچھلے ولاگ میں نے بتایا تھا کہ بیٹی کی وہ گھر سے اکیلے رات کے ٹائم خدا کے واسطے بالکل باہر نہ نکلنے دیں، تو اسی حوالے سے میں آج بات کروں گی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹیوں پہ پابندیاں لگائیں یا ان کا جینا حرام کر دیں یا ان کو گھر میں ہی بند کر کے رکھ دیں۔ بالکل ایسا نہیں کرنا آپ نے، اس سے تو آپ کے گھر کا ماحول اور بیٹیاں ان کی جو ہے ذہنی کیفیت اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ صرف ایسے موقعوں پہ یا ان کو اس طرح سے سمجھائیں کہ اکیلے وہ کہیں نہ جائیں، شاپنگ پہ، فرینڈس کے گھر اور شادیوں پہ یا رات کے ٹائم ان کے نکلنے میں آپ احتیاط کریں، خود جائیں ان کے ساتھ، خود اپنے ساتھ لے کے جائیں، ان کے اکیلے نہ ان کو نکلنے دیں۔ آپ سب بھی بہتر ہی جانتے ہیں آج کا اگر ماحول کیسا ہے، بس اسی حوالے سے میں نے بات کی تھی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کروں گی وہ یہی ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو آزادی دیں، ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہونے دیں، ان کو گھر میں ہر طرح کی آزادی دیں، ان کا ہر معاملے میں ان کا مشورہ شامل کریں، وہ جو کہتے ہیں ان کی باتیں سنیں، ان پر عمل کریں، ان کو اس طرح سے نہ ڈانٹیں یا نہ ان کو ایسی کوئی بات نہ کریں کہ نہیں تم لوگوں کا ضروری نہیں ہے ہم بڑوں کی باتوں میں بولنے کا، نہیں، اس طرح بالکل نہ کریں، ان کی باتیں سنیں، غور سے سنیں اور کہیں، اور ان کو اعتماد میں لیں اور ان سے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی اس بات پہ غور کریں گے، ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے۔ اس سے آپ یقین کریں آپ کی بیٹیوں میں وہ کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو آئندہ زندگی میں بھی ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ وہ سسرال میں بھی جا کے اچھے طریقے سے فیصلے کرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ بس تھوڑی سی ماں باپ کو اپنے اندر نرمی اور صبر تحمل سے کام لینا ہے اور ان بیٹیوں کو اس طرح سے رکھنا ہے۔ بیٹیاں تو ہوتی ہی پھولوں کی طرح ہیں، ان کو پھولوں کی طرح ہی رکھیں۔ میں تو اپنی بیٹی کو پرنسس کہتی ہوں، اور میں آپ سب کو بھی پرنسس کے نام سے ہی بلاتی ہوں۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بیٹیوں کو پرنسس کے نام سے ہی بلایا ہے۔ اچھا، میں آپ سے باقی باتیں بات کروں۔ یہاں میں آج قورمے بنانے کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ میں قورمہ اس ٹائپ سے بناتی ہوں، ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں میں نے سارا مسالہ پہلے گلا لیا، پھر میں اس کو گرائنڈ کرتی ہوں، ٹھنڈا کر کے پھر اس کو میں گرائنڈ کرتی ہوں۔ گرم گرم آپ نے بالکل گرائنڈ نہیں کرنا، اس سے آپ کا گرائنڈر خراب بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا، دوسری طرف میں نے گھی میں چکن ڈال کے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا تاکہ اس کی اسمیل ختم ہو جائے۔ پھر میں نے جو مسالہ تھا سارا گرائنڈ کر کے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح سے بھون کے، تو اس کے اندر سے اسمیل ختم کی اور اس کو اچھی طرح سے بھونا۔ میں اس کے اندر صرف نمک اور ہلدی میں نے ایڈ کی تھی، کیونکہ میں نے اس میں قورمے مسالے کا پیکٹ ڈالنا تھا، اس لیے مرچیں میں نے نہیں ڈالی۔ بعد میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتی ہوں اگر مجھے کم لگے تو۔ پھر اب میں نے اس کے اندر قورمہ مسالہ ڈالا اور اچھی طرح بھون کے میں اس کو پھر تھوڑا سا اور فرائی کروں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ میں صرف قورمہ نہیں، آلو قورمے کی ریسپی کہہ لیں، کیونکہ میرے بچے بہت شوق سے آلو کھاتے ہیں، تو میں نے اس کے اندر آلو بھی ایڈ کر دیے۔ بھی کوئی بات نہیں، جو آپ کا دل کرے کھائے، آپ اس کے اندر آلو ڈالیں یا جو بھی مرضی ڈالیں، وہ فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اب اگر آپ اس کو آلو قورمہ کی ریسپی بھی کہیں تو وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ تو اس کے اندر میں نے آلو ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھونا، اور پھر میں نے اس کو پانی ڈال کے میں نے اس کو رکھ دیا، ہلکی آنچ پہ 10 سے 15 منٹ کے لیے گلنے کے لیے رکھ دیا۔ اس طرح سے آپ قورمہ بنائیں، بہت مزیدار بنتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ تڑکے والے چاول بنائیں تو واہ کیا بات ہے، آپ کے ٹیسٹ میں اور 4 چاند لگ جائیں گے، اور آپ کو اتنا مزہ آئے گا سردیوں کے موسم میں گرم گرم آلو قورمہ اور تڑکے والے چاول کھانے کا، کہ آپ مجھے یاد ہی کریں گے کہ آپ ہی نے کیا ریسپی بتائی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اپنا نیکسٹ ولاگ، جہاں میں کہہ رہی تھی کہ میں نے شروع سے ہی اپنی بیٹی کو میں سمجھاتی رہتی تھی۔ اب میں جب یہ چھوٹی تھی اسکول جاتی تھی، میں تب ہی اس کو
छोटी छोटी बातें समझाती रहती थी कि आपने क्लास रूम में, क्योंकि अब स्कूल दूर था, मैंने रिक्शे वाला लगवाया था तो वो ज़रा जल्दी लेने आ जाता था। तो मैं इसको समझाती थी कि आपने क्लासरूम में अकेले नहीं जाना, जब सारी बच्चियाँ जाएंगी फिर आपने क्लासरूम में एंटर होना है, और जब छुट्टी हो फ़ौरन क्लास से आपने बाहर निकल के ग्राउंड में आ जाना है। तो इस तरह की मैं छोटी छोटी बातें, कि कहीं कोई गार्ड खड़ा हो या कोई वॉचमैन, वहाँ नहीं जाना आपने, जहाँ ज़्यादा लड़कियाँ बच्चे हों वहीं पे खड़े होना है। ये सारी बातें मैं इसको साथ साथ समझाती रहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी टेंशन रहती थी। अब यकीन कि सुबह मैं इसको जब स्कूल भेजती थी, लेकिन जब तक ये वापस नहीं आ जाती थी मैं बस टेंशन में ही रहती थी। और जब इसके रिक्शे वाला इसको घर वापस ले गया था तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि शुक्र है मेरी बेटी घर वापस, क्योंकि ये मैं ही नहीं, हर माँ का यही हाल होता है कि बेटियाँ जब जाती हैं तो माँ, बेटियाँ क्या बेटे भी, तो माँ बाप टेंशन में ही रहते हैं, और जब तक वो घर वापस ना जाएं वो टेंशन में ही होते हैं कि कब घर वापस आएंगे कब नहीं आएंगे। तो जब घर आते हैं तो फिर सुकून आता है और जान में जान आती है। तो बस यही मकसद था आपको बताने का, कि आप भी अगर आपकी बच्चियाँ छोटी हैं तो आप भी उनको यही बातें साथ साथ समझाते जाएं, कि अकेले कहीं नहीं जाना, अकेली सुनसान जगह पे तो बिल्कुल खड़े नहीं होना, जहाँ ज़्यादा बच्चे हों उसी जगह पे आपने खड़े होना है, क्लासरूम से फ़ौरन निकलना है, सोना नहीं है। सुबह सबसे पहले क्लास में नहीं जाना, जब सब बच्चे जाएं तब जाएं। तो इस, तो यकीन करें बच्चे भी इस बात को समझते हैं और अपना एहतियात करते हैं और इस पर अमल करते हैं। लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे, उनको बताएंगे ही नहीं, तो फिर बच्चों को भी क्या समझ आएगी या वो क्या करेंगे। तो इस तरह ये माँ का ही फ़र्ज़ होता है कि वो साथ साथ अपनी बच्चों को गाइड करती रहे और उनको बताती रहे ये सारा कुछ। आजकल तो का माहौल तो आपकी सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है, जो हालात हमारे जा रहे हैं, इसमें तो बस अल्लाह से हर वक़्त यही दुआ करनी चाहिए कि बेटियाँ इज़्ज़त से अपने घर चली जाएँ। क्योंकि आप तो सब जानते हैं माहौल कितना ख़राब होता जा रहा है। अकेली और लड़की के लिए, औरत के लिए बाहर निकलना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसी वजह से बस डर लगा रहता है। इसीलिए मैं ये आपके साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ कि अपनी बेटियों के खुद को खुदा के वास्ते बाहर ना निकलने दें। अब यहाँ मैं आपको ये बताऊँगी कि आप अपनी बेटियों में कॉन्फिडेंस भी पैदा करें, उनकी साथ हर बात शेयर करें, उनकी हर बात सुनें। उनको जैसे अगर आप अपनी बातें उनको बताती हैं, तो बच्चों से भी सुनें। वो अगर आपको कोई मशवरा देती हैं, तो आप उस पे अमल करें। उनको बताएँ, ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, मैं आपके पापा से बात करूँगी, या मैं इस तरह से आपकी ये सारी जो है बात मैं आपके बाबा तक पहुँचा दूँगी। तो देखना इस तरह से बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, माँ-बाप भी हमारी बात की फ़िक्र करते हैं या हमारी बात को अहमियत देते हैं। अब अगर अगर आप बाकी बातें मैं अभी आपसे दोबारा करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और मेरा ये आलू कोरमा की रेसिपी कैसी लगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े की बनती है, गरम-गरम खाने में इसको बहुत मज़ा आता है। तो बाकी ये है कि कमेंट में आपने ज़रूर मुझे बताना है कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपको, और ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छी-अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ। इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँ, मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि बस माँ-बाप के लिए यही सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से करें। तो जो ख़ास तौर पे लड़कियों की, अपनी लड़कियों की तरबियत इस तरह से करें कि वो अगले घर जाके भी परेशान ना हों, उनको कोई मुश्किल पेश ना आए, उनको साथ-साथ हर चीज़ समझाते जाएँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।